آمین۔ حضرت یہ ایک ذاتی سوال ہے لیکن مذاق کے طور پر یہ ہے کہ جو اس دور میں علماء ہیں یا مفتی حضرات ہیں، تھوڑی سی شہرت ہوتی ہے، اللہ نے دین کی عزت ان کو دی ہوتی ہے، وہ دوسری تیسری چوتھی شادی کی طرف جاتے ہیں۔ آپ نے کتنی شادیاں کی ہیں؟ میری الحمدللہ اس ٹائم 3 بیویاں بیک وقت موجود ہیں، اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے، اور ابھی تو معاملہ جاری ہے، دعا فرمائے اللہ پاک مکمل فرما دے۔ میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہتا ہوں، تعدد ازواج ضرورت دین کی بنیاد پہ۔ میری پہلی بیوی ماشاءاللہ قرآن کریم پہ ان کو عبور ہے، دنیاوی تعلیم بھی پڑھی ہیں۔ میری دوسری بیوی ماشاءاللہ انگلش کے اندر بھی ماہر ہیں اور باقاعدہ انہوں نے ایم فل تک بھی کیا ہے، اور اس کے ساتھ عالمہ بھی ہیں۔ تو دیکھیں، ایک جگہ قرآن پڑھا رہی ہے تو ایک جگہ علم دین پڑھا رہی ہے، اور اسی طرح معاملہ آگے بھی ہے۔ تو اس بنیادوں پر بندہ آگے لے کر چلے، تو جب حقوق بھی پورے ہوں، حقوق کا حقوق کے خیال بھی ہو، احساس بھی ہو، اور بیوی پر خرچ بھی ہو، کیونکہ حدیث پاک میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے صحیح مسلم میں، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ 1 درہم وہ ہے جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، 1 درہم وہ ہے جو مسکین کو دیتے ہو، 1 درہم وہ ہے جو اپنی ذات پہ لگاتے ہو، اور 1 درہم وہ ہے جو اپنی بیوی پہ خرچ کرتے ہو۔ ان میں سب سے افضل وہی درہم ہے جو آپ نے اپنی بیوی پر خرچ کیا۔ تو ہم لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ میری بیوی کو ضرورت ہوگی تو مانگ لے گی، میں دے دوں گا، یہ بڑی غلط بات ہے۔ مانگ لے گی تو دے دوں گا یہ بات نہیں ہے، بلکہ بیویوں کو ویسے ہی دینا چاہیے، حقوق کے خیال بھی ہو، ان کے معاملات کا خیال بھی ہو، اور بیوی کو احساس ہو کہ یہ میرا ہی ہے۔ آپ بیوی کا دل جیتیں تو بیوی کبھی آپ کے سامنے کبھی دوسری شادی کی مخالف نہیں ہوگی۔ میں دوستوں کو مثال میں سمجھایا کرتا ہوں کہ آپ گھر سے باہر ہیں، ٹائم نکال کر ایک فون کر لیا کریں کہ آج کا دن آپ کا کیسا گزرا۔ یہ 2 سوال کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ سنائیں کیا حال ہے۔ گھر میں جائیں تو بیوی کو فیس ٹو فیس، جیسے کہتے ہیں نا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھے، سنائیں کیا حال ہے، خیریت ہے، آپ اچھی رہیں، آج کوئی مشکل تو نہیں آئی، تاکہ اسے ایک چیز ریلائز ہو کہ میرا خاوند میرا احساس رکھتا ہے، مجھ سے پیار کرتا ہے۔ تو آپ جب یوں کریں گے تو کبھی وہ آپ کی دوسری شادی کی مخالف نہیں ہوگی، وہ سمجھے گی کہ یہ پھر بھی میرا ہی ہے۔ ہم ایک ایسے معاشرے میں ہیں جہاں بیویوں پر لوگ لطیفے سناتے ہیں اور گرل فرینڈ کے اوپر مردانگی کے دعوے کیے جاتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ جو چیٹنگ گرل فرینڈ کے ساتھ کر کے گناہ کماتے ہیں، وہی چیٹنگ بیوی کے ساتھ کر کے ہم ثواب کیوں نہیں کماتے؟ تو ہمارے پاس حلال راستہ موجود ہے، تو حلال راستہ بہت اچھی بات ہے، اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ ہاں، بندے کے پاس وسعت ہو تو 2 کرے، 3 کرے، 4 کرے۔ ہاں، حقوق کا خیال نہیں کر سکتا، وسعت نہیں ہے اس کے پاس، تو قرآن کریم خود کہتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تم اس بات سے ڈرپوک بن گئے ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر تمہیں ایک ہی شادی کر لینی چاہیے۔ تو اگر یہ حالت ہے تو پھر بندہ ایک پہ ہی رکھے، دوسریوں کی عزتوں کو نہ اچھالے۔ اور اگر حقوق دے سکتا ہے، معاملات رکھ سکتا ہے، اس کے دماغ بھی بڑا ہے تاکہ دونوں کو مینٹین رکھ سکے، اس کا دل بھی بڑا ہے تاکہ دونوں کے معاملات میں محبت برقرار رکھ سکے، اس کے وسائل بھی بڑے ہیں تاکہ دونوں کو صحیح طور پہ خرچہ بھی دے سکے، تو ضرور کرنی چاہیے۔ میرے 2 سوال ایک ہی ساتھ ہیں، تو آپ ان دونوں کے جواب دیجیے گا۔ ایک تو یہ کہ ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو دیندار بنے گا، عالم بنے گا، تو اس کی زندگی یعنی کہ رزق کے معاملے سے، انکم کے حوالے سے بہت تنگ ہو جاتی ہے۔ آپ کی ماشاءاللہ سے دیندار ہیں، مفتی ہیں، اور 3 بیویاں ہیں۔ یہ 2 سوال میرے ایک ساتھ یہ ہیں کہ آپ ان تینوں کو درمیان میں انصاف کیسے کرتے ہیں، اور مولوی بن گئے اور تینوں بیویوں کا خرچہ کیسے اٹھا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ حدیث پاک میں جب بندہ شادی کرتا ہے تو بیوی اپنا رزق خود لاتی ہے، تو آپ اپنے گھر میں ایک رزق لینے والا لے کر آئے ہیں، تو جب آپ 3-4 لے کر آئیں گے تو رزق بڑھ ہی جائے گا نا۔ تو یہ تو بات نہیں ہے کہ رزق کم ہوتا ہے، رزق بڑھتا ہے، یہ میں نے دیکھا ہے، واقعی بڑھتا ہے۔ بیٹیوں کی پیدائش پہ بھی گھر میں رزق بڑھتا ہے، اور بیویوں کی آمد پہ بھی رزق بڑھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے مجھے اولادیں عطا فرمائی ہیں، تو میں دیکھتا ہوں، مجھے معاملات معلومات ہیں۔ رہی یہ بات کہ تینوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ، میرے خیال میں میری بیویوں کو مجھ سے شکایت نہیں ہے، تو یہ سوال ان کا بنتا ہے۔
بہرحال میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ ہم ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں. حضرت یہ تو ناممکن سی بات ہے کہ عورت بھی اپنی شوکن کو برداشت نہیں کرتی، اور پھر تینوں بیویاں ایک ہی دسترخوان پہ، یہ بات نہیں سمجھ میں آتی. کیونکہ اب جنہوں نے ایک شادی کی ہوئی ہیں، جن کی 2 شادیاں ہیں، وہ دونوں میں انصاف، یعنی کہ اگر کر بھی رہے ہیں تو ایک دوسری کو برداشت نہیں کرتی. یہ فارمولہ، یہ طریقہ بتائیں جو دوسری اور تیسری شادی کرنا چاہتے ہیں کہ تینوں بیویوں کو ایک دسترخوان پہ کیسے اکٹھا کریں. میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ آپ کا بیہیویئر آپ کی بیوی کے ساتھ جیسا ہوگا نا، وہ آپ کے ساتھ ویسا کرے گی. اگر آپ نے ایک کے ساتھ اتنے حالات تنگ کر دیے ہیں نا، تو وہ آپ کی زندگی تنگ کر دے گی. آپ نے پہلی کے حالات اچھے رکھے ہیں تو دوسری کے حالات خود بخود اچھے ہوتے چلے جائیں گے. وہ مرد ہی کیا ہے جو اپنی بیوی کے حالات کو قبضہ نہ کر، اپنی بیوی کے حالات کو سنبھال نہ سکے. میں تو ان مردوں کو مرد نہیں سمجھتا جن مردوں کی وجہ سے صنف نازک کی آنکھ میں آنسو آ جائے. تو محبت میں درد بانٹنا چاہیے. باقی وجہ دین ہے، وجہ کوئی اور معاملات نہیں ہیں، تو ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا لیتے ہیں ہم لوگ. اس کے علاوہ میں آپ کو بات کروں، آپ کو حیرانگی ہوگی. یقین مانیں، میں عمرے پہ جب گیا، میرے ساتھ دونوں بیویاں موجود تھیں جب میری 2 شادیاں تھیں. تو جب میں عمرے پہ پہنچا تو دونوں بیویاں میرے ساتھ تھیں الحمدللہ، اور انہوں نے ایک دوسرے کے لیے تحائف خریدے ہیں، ایک دوسرے کی اولادوں کے لیے تحائف خریدے ہیں. اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ گھر میں کھانا پکانا ہوتا ہے تو یہ جو بات لوگ ویسے کر دیتے ہیں نا، میں نے خود اس معاملے کو دیکھا ہے. ایک پھل کاٹ رہی ہے تو ایک آپ کی روٹی بنا رہی ہے. اور اگر گھر میں خواتین کا بیان ہے تو آپس میں وہ طے کرتی ہیں کہ جو آپ نے تلاوت کرنی ہے نا، مثلا ان المسلمین والمسلمات کیا ہے، تو میں نے اسی کی تفسیر بیان کرنی ہے. یعنی ایک کی صدارت ہے تو ایک کا بیان چل رہا ہے. میں اس کے ساتھ ایک بات مزید بھی ایڈ کرتا جاؤں. بعض اوقات حالات آتے ہیں، ان حالات کے ساتھ نبٹنے کے لیے میں نے آپ کو کہا بندے کے پاس دماغ ہونا چاہیے. اس دماغ کے مطابق آپ چلیں گے تو کبھی بھی آپ کے گھر میں مسائل نہیں ہوں گے. میں سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں. میرے ایک شاگرد ہیں، مجھے آ کر ایک دن کہنے لگے، استاد جی میری بیوی مجھے کہتی ہے کہ مجھے ٹی وی لے کر دو. تو میں نے کہا آپ نے کیا کہا؟ کہتے نہیں میں آپ سے مشورہ کر رہا ہوں. میں نے کہا بیوی کو یہ بات بعد میں بتانا کہ حرام ہے، یہ پہلے نہ بتانا. اس نے کہنا ہے کہ مولوی آیا تینوں پٹی تے لا دیتے ہیں. تو آپ نے کہنا ہے کہ میں ٹی وی لا کے دینے کے لیے تیار ہوں، اگر ٹی وی دیکھتے ہوئے مجھے کوئی لڑکی پسند آ گئی تو میری رغبت وہاں ہو جائے گی، تجھ سے کم ہو جائے گی، تو فیصلہ خود کر لے. تو کہتے ہیں میں نے جب جا کر یہ کہا تو اس نے کہا چھوڑو ٹی وی کی کیا ضرورت ہے، ہم ویسے آپ ایک دوسرے سے پیار میں رہتے ہیں. تو بندے کو دماغ سے سمجھانا چاہیے. میں اکثر دوستوں کو کہتا رہتا ہوں کہ اگر آپ بیوی کو، جیسے آج کل کی دنیا کا رواج ہے نا کہ برتھ ڈے وش کرنا بھول گئے ہیں نا، تو آپ کو وہاں یہ نہیں کہنا چاہیے ہتھیار ڈال کے کہ برتھ ڈے وش کرنا بھول گئے ہوں. کر تو آپ بیٹھے ہیں، تو بیوی کے دلداری کی خاطر آپ کہیں، جب وہ گلا دے نا کہ آپ نے مجھے وش نہیں کیا اس برتھ ڈے پہ، تو آپ کہنا کہ آپ کی جوانی اور آپ کی صحت دیکھ کر مجھے لگتا نہیں ہے کہ آپ 1 سال بڑی ہو گئی ہیں. تو بندہ اچھے انداز سے دوسرے کا دل جیتنے کی کوشش کرے تو کبھی بھی انشاءاللہ تعالیٰ ایسے مسائل نہیں آتے. جب میری دوسری شادی ہوئی، میری اماں جان یعنی کہ میری جو ساس صاحبہ ہیں، خوش دامن، اللہ ان کو خوش و خرم رکھے، انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے ولیمہ بانٹا تھا، اپنے ہاتھ سے. لیکن جب وہ ولیمہ بانٹ کے گھر گئیں تو ان کے رشتہ دار وغیرہ جو عورتیں تھیں انہیں ملی، انہوں نے کہا تیری ایک بیٹی کے گھر کو اس نے آگ لگا دی ہے تیرے داماد نے، تو اس کی خوشیوں میں شریک ہو رہی ہے. تو دل برداشتہ ہو کر ناراض ہو گئی. وہ ناراض ہوئی تو میں ناراض نہیں ہوا، وہ ناراض ہوئی، میں چلاتا رہا معاملہ. یقین مانے کوئی 3 ماہ تک ناراضگی رہی جو مجھے محسوس ہوتی تھی. میں اپنی گھر والی کو لے جا کر وہاں چھوڑتا دروازے پہ، وہ اپنی امی سے ملنے جاتی، میں واپس آ جاتا شام کو یا اگلے دن. میرے سسر صاحب ہمارے وہ پہنچا دیتے. میں نے اس دوران کبھی بھی اپنی بیوی کو اس کی ماں کے سے ملنے پہ روکا نہیں ہے. پھر میری ساس مجھ سے ناراض ہے تو میں بھی غلط کام شروع کر دوں. آج کل عجیب بات ہے، لوگ کہتے ہیں یہ مجھ سے اچھا ہے تو میں اچھا ہوں. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. یہ مجھ سے اچھا نہ ہو پھر بھی اچھا ہوں، یہ اچھا ہے. تو میں الحمدللہ ٹھیک رہا کہ میری بیوی کے معاملات. 2 ماہ بعد ہاں یہ تھا کہ میں گھر نہیں جاتا تھا، کتنا ملوں نہیں تھا کہ امی کے گھر. میں اشراق کی نماز پڑھ کے سونے لگا. جب میں سو گیا تو میرے پاؤں دبانے کے لیے مجھے ایسے محسوس ہوا. تو میں نے اٹھ کے دیکھا تو میری ساس صاحبہ تھی. تو میں نے کہا ماں یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا سوری. میں نے کہا امی کیا سوری، آپ ہماری ماں ہیں، چھوڑیں اس بات کو، اگلی بات کریں، کیا کھائیں گی. وہ دن یہ دن ہماری کوئی لڑائی نہیں ہوئی. اس کی وجہ
انہیں 2 مہینوں میں اپنی بیٹی سے پوچھا تیرے ساتھ کیسا ہے, تیرے ساتھ رویہ بدلا اس کا؟ اس نے کہا نہیں میرے ساتھ تو ویسے ہے, میرے ساتھ بالکل ٹھیک ہے. تو اس نے پھر اپنے گھر میں بیٹھ کے ڈیسائیڈ کیا کہ جب ہمارا داماد ہماری بیٹی کے ساتھ ٹھیک ہے, ہم اس کے ساتھ کیوں بگاڑیں؟ اگر میں اس وقت ان سے بگاڑ لیتا, ہاں تیری ماں نے عین کی ہے, تیری ماں نے یوں کیا, میں اس کی بیٹی سے قصور نکالوں گا, تو قطعاً غلط تھا. میں اپنے گھر کو خود آگ لگا بیٹھتا. لیکن گھر جو چلتے ہیں نا وہ اس طرح محبتوں اور پیار سے چلتے ہیں. تو ایسے کئی واقعات ہیں جن کی بنیاد پر میں بات کر رہا ہوں کہ ہم ایک دسترخوان پہ کھانا کھاتے ہیں, ایسی بات نہیں. اس سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں, میری دوسری بیوی کی دعوتیں ہوتی ہیں میری پہلی بیوی کے میکے میں. یعنی میری ساس صاحبہ میری دوسری بیوی کو بلا رہی ہیں, اپنے کھانے میں بٹھا رہی ہیں, میں نے آنکھوں سے منظر دیکھے ہیں. تو ایسی بات ہے نہیں انشاءاللہ تعالی. اللہ پاک نظر بد سے محفوظ رکھے. یہ معاملات الحمدللہ دین کی وجہ سے اللہ نے بڑے کرم میں رکھے ہیں. یہ میری زندگی میں تو یہ پہلی دفعہ علماء کے بیان بھی سنے, ملاقاتیں بھی ہوئی کہ 3 شادیاں, تینوں بیویاں اکٹھی اور ایک ہی دسترخوان پہ. پھر اگر گھر میں مستورات کا بیان کی ترتیب ہے تو ایک تلاوت کرے گی, اسی آیت کی جو تفسیر ہے وہ دوسری بیوی بیان کرے گی. یہ دنیا دار لوگوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی دیندار بنتا ہے تو وہ کتنا اپنی بیویوں کے ساتھ محبت سے رہتے ہیں اور بیویاں ان کے ساتھ کتنی محبت سے رہتی ہیں. تو یہ ہم نے مفتی صاحب سے سنا. یہ مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا. اگر آپ کی 2 شادیاں 3 ہیں یا کرنا بھی چاہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ اس فارمولے پہ عمل کر کے آپ اپنے گھر کو خوشیوں سے بھر سکتے ہیں. اچھا خاوند بننے کے لیے تو حضرت نے بتا دیا کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. حضرت یہ بتائیں